استغفار کے وہ بڑے معجزات میں آپ لوگوں سے بیان کروں گی جو آپ لوگوں نے آج تک نہ سنے ہوں گے۔ استغفار سے کیسے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آپ کی جائز حاجات پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج دو بڑے معجزے استغفار کے شیئر کروں گی جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے، اور آپ لوگ جب وہ سنیں گے تو آپ بھی آج سے جو ہے استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے۔ استغفار کے اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں کہ ہم ان سے بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے۔ استغفار جو ہے، جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بہت سی روایات اور واقعات میں آیا ہے کہ بے اولاد لوگ جب کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتے ہیں۔ استغفار کرنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد غیر متوقع طور پر نصیب ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے دل کو، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، ہماری روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے۔ استغفار کے بہت بڑے حیرت انگیز معجزات۔ ناممکن چیز کا ممکن ہو جانا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ سخت قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، علاج سے مایوس مریض تھے، یا زندگی کی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے دن رات دل سے استغفار کیا اور اللہ نے ایسے دروازے کھول دیے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو شخص دل سے استغفار کرے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے، گویا آج ہی پیدا ہوا ہو۔ جب قوم استغفار کرتی ہے تو اللہ آسمان سے رحمتیں نازل کرتا ہے اور زمین پہ رزق برساتا ہے۔ میں جو اسلامی سٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ ہے، حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن گھر میں فاقے ہیں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وہ مزدور واپس گیا اور دن رات استغفر اللہ جو ہے پڑھتا رہا۔ استغفر اللہ کی تسبیح وہ دن رات کرتا۔ کچھ وقت گزرا، وہی شخص دوبارہ آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کے کہنے پر استغفار شروع کیا۔ پہلے دن مجھے کام پر ایسی جگہ بلایا گیا جہاں سے مہینوں سے نوکری نہیں مل رہی تھی، اور رزق اتنا بڑھا کہ میں اب قرض بھی ادا کر چکا ہوں، اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ میری بیوی جو سالوں سے بے اولاد تھی، جو اولاد کے لیے ترس رہی تھی، وہ حاملہ ہے۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوا۔ حضرت حسن بصری مسکرائے اور فرمایا، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا، مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تو دیکھیں، یہ کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ استغفار انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک اور اسی طریقے کی اسلامی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک علاقے میں سخت قحط پڑ گیا، زمین سوکھ گئی، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک اور پیاس سے ہلاک ہونے لگے۔ لوگ بارش کے لیے دعائیں کرتے مگر آسمان سے ایک بوند بھی نہیں گرتی۔ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں، کچھ کیجیے۔ انہوں نے جواب میں صرف اتنا لکھا، تم سب لوگ کثرت سے استغفار کرو، صبح و شام استغفار کرتے رہو۔ لوگوں نے پورے علاقے میں استغفار شروع کرا دیا۔ استغفر اللہ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور ایسی بارش ہوئی کہ زمین سرسبز ہو گئی، نہریں پھر سے جو ہے بھر گئیں اور قحط ختم ہو گیا۔ جب لوگوں نے شکریہ کا خط بھیجا تو حضرت بن عبدالعزیز نے صرف قرآن کی یہ آیت لکھی، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تم پہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں اپنی تقدیر بدلنا؟ اسی طریقے سے آپ کی بھی تقدیر بدل جائے گی۔
اگر آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے، کچھ لوگ صرف ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، دیکھیں سوچیں مت، اگر آپ سوچیں گے تو شیطان آپ پہ حاوی ہو جائے گا۔ آپ نے نیت کر لی، آپ اسی وقت بیٹھ جائیں استغفار پڑھنے، اور روز کا اپنا معمول بنا لیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم سارے کام کرتے ہیں نا جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو اسی طریقے سے استغفار بھی ہمارے روح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیں گے نا، پھر آپ استغفار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جب استغفار آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کے اندر بے چینی رہے گی، بے سکونی رہے گی۔ استغفار سے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی اب تک نہیں بدلی استغفار سے، تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ان سے ہو رہی ہے، یا تو ان کے پڑھنے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے نہ استغفار کرنا ہے نہ استغفار کرنا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں، 7000 بار آپ جو ہے روز کا معمول بنا لیں۔ اب تو خیر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں 7000 سے بھی زیادہ کراس کروں، اور آگے جو ہے میری بہنیں بہت جو ہے زیادہ پڑھتی ہیں، بہت تعداد میں پڑھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں اور بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں۔ استغفار پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے استغفار کی تعداد اور بڑھاؤ۔ تو اس لیے ویسے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ 7000 بار استغفار پڑھیں، اور اول آخر جو ہے درود ابراہیمی 7 بار لازمی پڑھیں۔ ایک بہن کا میری سوال تھا کہ درود ابراہیمی جو ہے، جیسے میں نے ایک سٹنگ میں 2000 بار پڑھی، تو جیسے صبح میں 2000 بار پڑھی تو میں 7 بار درود ابراہیمی شروع میں پڑھتی ہوں، تو کہ میں دوبارہ درود ابراہیمی 7 جو ہے بار پڑھوں۔ اگر آپ جو ہے ہر دفعہ میں مکمل کرنے کے لیے 7000 بار اگر درود ابراہیمی آپ ہر دفعہ میں اول آخر پڑھیں گے تو اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک ڈاکٹر جو ہے انہوں نے اپنی پوری سٹوری بھی لکھی تھی کہ میں اس طریقے سے جو ہے نا استغفار پڑھتی تھی کہ میں 11 بار درود ابراہیمی لگاتی تھی اول آخر، اور میں 5-6 سٹنگ میں جو ہے 7000 بار مکمل کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں درود ابراہیمی کی کتنی تعداد ہو گئی نا۔ تو بولتی ہیں کہ یہ کرنے سے تو اور بھی میری زندگی میں معجزے ہوئے، اور میں نے جب استغفار کے ساتھ درود ابراہیمی کو اتنا زیادہ لگایا نا، تو میں بتا نہیں سکتی کہ میری زندگی کیسے بدل گئی۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جو ہے شروع میں 7 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اگر 7000 بار مکمل کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گی تو یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی محبت ہے، آپ جتنا بھی پڑھنا چاہتی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر دفعہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ہر دفعہ پڑھیں، کیونکہ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اور جتنا زیادہ جو ہے گڑ ڈالتے ہیں ہم میٹھے میں تو اتنا میٹھا ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے استغفار میں جتنا ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اتنا زیادہ ورک کرے گا استغفار۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے 7000 بار پڑھنا ہے لازمی، روز ڈیلی پڑھنا ہے۔ لیکن جو بالکل جن کے لیے ناممکن ہے پڑھنا، تو وہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جتنی بار پڑھیں، آپ شروع میں 100 دفعہ سے سٹارٹ کر لیں، چاہے 10 دفعہ سے سٹارٹ کر لیں، لیکن استغفر اللہ پڑھنے کی عادت جو ہے ڈالیں آہستہ آہستہ، اور اس کو پھر آپ پڑھتے رہیں گے، اور جب آپ چینجنگز دیکھیں گے نا تو پھر آپ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں بلکہ اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو سٹوریز جو ہے اتنی ہیں استغفار کی، اتنے معجزے کہ جتنے بیان کرے جائیں نا اتنے کم ہیں۔ تو بس آپ لوگ جو ہے استغفار پڑھ کے مجھ سے اپنے معجزے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن، جو استغفار پڑھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہماری زندگی میں معجزے نہیں ہو رہے، آپ دیکھیے گا اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کی زندگی کیسے جو ہے بالکل چینج ہو جائے گی۔ آپ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔